على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی، چھوٹی سی جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ دنیا کے اوپر کا قیام تھوڑا، نیچے کا قیام زیادہ۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں۔ او بھائی اسپیکر والے بھائی، آواز بہت تیز کر دی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے۔ اور عجیب بات، ثواب سمجھ کے ڈالتے۔ کیا سمجھ کے؟ عقل مند کون؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی نہیں جاتا، اتفاقاً کوئی نہیں جاتا، بے وقت کوئی نہیں جاتا۔ ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں مرتا، بجلی سے، کرنٹ سے، آگ لگنے سے، ایکسیڈنٹ سے، نہ۔ ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ اور اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ اجتماع کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی جان کہاں لگانی، اپنی صلاحیت کہاں لگانی؟ یہ زندگی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ میری زندگی، اچھا بھائی اگر یہ آپ کی زندگی تو موت کیوں آئی؟ میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بال سفید نہ ہونے دو۔ نہیں، ہمارے اوپر ہماری نہیں چلتی۔ زندگی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے بھائی؟ اس میں خیانت نہ ہو۔ اس کو بند کرو۔ امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں۔ امانت ہے۔ اور دوسری بات، زندگی نعمت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے تو قدر کریں، نعمت ہے تو نہ قدری نہ کریں، امانت ہے تو خیانت نہ کریں بھائی۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ سب سے بہترین مصرف، سب سے پہلا مصرف، بڑا مصرف، سب سے اہم مصرف۔ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہ ہم تمہارے پاس تمہارا ملک لینے نہیں آئے، اور ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور تمہارے سے تمہارا ملک لینے نہ، ملک تمہیں مبارک، مال تمہیں مبارک۔ کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں،
अल्लाह ने हमें भेजा है। हम कौन हैं? हम मुसलमान। वाह, सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम छोटी नेमत के बड़ी, बड़ी के बहुत बड़ी, बहुत बड़ी के सबसे बड़ी। हाँ, तोबा तोबा, जो इस्लाम की नेमत से मारूम है, अस्तगफिरुल्लाह, कुत्ते खाते हैं, कुत्ते, तोबा तोबा, चूहे खा जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, छुप के लिया, सांप, हाय हाय हाय। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें क्या दिया? इस्लाम दिया। हमें क्या बनाया? मुसलमान। एक बुजुर्ग थे ना हिंदुस्तान, देखा कि एक गाय पेशाब कर रही थी, एक हिंदू भागा भागा गया और हाथ में पेशाब लिया और पीना शुरू कर दिया। वो वहीं सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे मुसलमान बनाया। खुदा ना खास्ता अगर मैं भी किसी हिंदू के घर पैदा होता तो मैं भी यही कर रहा होता। हाँ, हम मुसलमान हैं। हाँ, डॉक्टर साहब बाद में, प्रोफेसर साहब बाद में, वकील साहब बाद में, जज साहब बाद में, वजीर साहब बाद में, एमपीए साहब, एमएनए साहब, ना ना, ये बात की बातें हैं। हम मुसलमान, और मुसलमान होना बड़ी बात के वजीर आजम होना बड़ी बात। वजीर आजम हो जाए तो वो कितना खुश होता है सारा खानदान। हाँ नहीं, मुसलमान होना बड़ी बात है भाई। हम मुसलमान हैं, इसका मतलब हमारा काम, हमारी इस्लाम को चमकाना। देखो, दुकानदार मेहनत करता है दुकान चमक जाए, जमींदार मेहनत करता है जमींदार चमक जाए, कारखानेदार मेहनत करता है कारखाना चमक जाए। हम मुसलमान हैं, हम पहले मेहनत ये करेंगे कि क्या चमक जाए, क्या चमक जाए? मुसलमान पहले कि दुकानदार पहले? बोलो भाई, मुसलमान पहले कि वजीर पहले? हाँ, इस्लाम को चमकाना ये है हमारा काम। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान भी चमकेगा। इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमानों को भी इज्जत मिलेगी। हाँ, मुसलमान कपड़ों से नहीं चमकता, ओहदों से नहीं चमकता, डिग्रियों से नहीं चमकता, गाड़ियों से नहीं चमकता कि ये फुला कारखाने वाले। हाँ नहीं, मुसलमान इस्लाम से चमकता है, इस्लाम से चमकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम दाखिल हुए, हाँ, शाम के लोग इस्तिक़बाल में, फतह हुआ है शाम। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ की, हज़रत जरा कपड़े बदल लें, सवारी बदल लें, क्योंकि शाम के सरदार इस्तिक़बाल में खड़े। एक हाथ मारा सीने पर, फरमाइए तुमने क्या बात की है? हमारी इज्जत कपड़ों से, हमारी इज्जत सवारियों से? अगर कोई और ऐसी बात करता तो मैं उसको सख्त सजा देता। और उस पर ये जुमला बोला था, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी वो तो इस्लाम की वजह से दी। और अगर हम इस्लाम को छोड़कर इस्लाम के अलावा किसी और चीज से इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमें जलील करेगा जिसे पहले जलील थे। हाँ, हम मुसलमान हैं, हमारी जान माल इस्लाम के लिए, हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए। इस्लाम चमक जाए, इस्लाम का बोलबाला हो। हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब हमारा काम अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, अल्लाह के पैगाम को लेके फिरना। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इमाम क़याम में, मुक्तदी क़याम में, इमाम रुकू में, मुक्तदी रुकू में, इमाम सजदे। हमारी सारी जिंदगी के इमाम कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो क्या करो कि नबी की इत्तिबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये बात बता दें, ये बात इनको फरमा दें कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। हाँ, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, जाहिर में, बातिन में, आमाल में, तरीकों में, मकसद में, फिक्र में, सोच में, गम में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं,
عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما۔ آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ حضرانہ بہت خوش ہوئی۔ آپ فرمایا کہ ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ ہاں یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، مولویوں کا میلہ لگا ہے۔ کیا لگا مولویوں کا؟ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے، چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی۔ اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر، یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نا۔ زندگی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہاں ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دو صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی ایک سال بعد تبھی موت ہو گئے۔ ہاں تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو ایک سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو ایک سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو ایک سال کی نمازیں، ایک سال کے روزے اور ایک سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی، آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں۔ ہاں ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے، 3 سال سے بستر پہ پڑے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ صحت کی قدر۔ ہاں یہ ساتھی کہنے لگے ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو وہ جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کبھی اب ذرا گھر میں کہا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں، اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک آدمی، ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے، ہاں مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں، مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں، پر یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے، کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت،
हाँ मैं बड़ा मसरूफ हूँ, हो तोबा तोबा। जिसे देखो क्या कहता है, मैं बड़ा। एक जमात क्या नाम है गई ना सरोजे पे, तो उसमें थे एक ब्रिगेडियर साहब। वो पहला सरोजा था ब्रिगेडियर साहब का। वो जो रहबर था ना, वो भी इतना सीधा आदमी कि वो ब्रिगेडियर साहब को पहला गश्त और ले गया पता किधर, मोची के पास, मोची। हाँ हाँ। अब वो मोची बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये मस्जिद से निकल कर आ रहे हैं मेरी तरफ, टोपियां पहले पहले मशगूलियत। और पांचवी बात फरमाई, खुशहाली को गनीमत समझो बदहाली से पहले। खुशहाली आसानियां सहूलतें हैं, इसको गनीमत समझो। मियाँ बीवी खाना खाने बैठे ना, किताबों में किस्सा लिखा है, तो उसका खामिन जरा बड़ा गुस्से वाला, दरवाजे पे दस्तक हुई, भूखा हूँ फकीर हूँ मुझे खाना खिलाओ। उसे आया गुस्सा, गया उसको कहा दफा हो जाएगा, और बुरा भला कहा और उसको जनाब डांट डपट के भगा दिया वहां से। अल्लाह की शान, कारोबार तबाह हो गया, मियाँ बीवी में नाचाकी और तलाक हो गई। अब बीवी ने कहीं और शादी कर ली, अपने दूसरे खाविन के साथ एक दिन बैठी खाना खा रही, दरवाजे पे दस्तक हुई, भूखा हूँ मुझे खाना खिला। इसने कहा हम बाद में खाएंगे, ये रोटी पहले फकीर को दे आओ। वो रोटी लेके दरवाजे पे पहुंची, फकीर के हाथ में रोटी पकड़ाई, उसके चेहरे पे जो नजर पड़ी तो चीख निकल गई, रोटी भी वापिस आई। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा पहला खामिन था, हम खाना खाने बैठे थे, एक फकीर दरवाजे पर आया था, मेरे खामिन ने उसको धक्के दे के निकाल दिया था। आज ये फकीर जो दरवाजे पर आया है ये मेरा पहला खामिन है। उसने कहा बताऊं मैं कौन हूं? मैं वही फकीर हूं जिसको धक्का दे के निकाला था। खुशहाली को गनीमत समझो किससे पहले? तबलीग के मकसद जिंदगी क्या है भाई? चिल्ला मुबारक, हाँ 4 माह मुबारक, सिरोजा मुबारक, यहाँ मेरा सिरोजा लगा था, इज्तिमा में आना मुबारक सर आंखों पर। लेकिन भाई तबलीग में क्या है कि भाई मकसद जिंदगी 3 चीजें हैं समझने की, 3 चीजें हैं समझाने की। मकसद जिंदगी, जरूरियात जिंदगी और ख्वाहिशात जिंदगी। क्या कहा? सुन रहे कि सो रहे भाई? सुन रहे ना? क्या 3 चीजें? क्या? मकसद जिंदगी और जरूरियात जिंदगी और ख्वाहिशात जिंदगी। हाँ, जरूरियात जिंदगी कहते हैं जिसमें आदमी बकदर जरूरत लगे और बवक्त जरूरत लगे। जरूरियात जिंदगी कहते हैं जिसमें आदमी बकदर जरूरत लगे और बवक्त जरूरत लगे। वो 5 हैं, खाना है, लिबास है, मकान है, शादी है, सवारी है। ये जरूरियात जिंदगी है, ये मकसद जिंदगी नहीं है। हाँ, जैसे सालन में नमक ना हो तो जायका नहीं बनता, नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वा भी हो जाता है। अब ये नहीं कह रहे नमक ना डालो, ये कह रहे भी नमक थोड़ा सा डालना भाई। ये नहीं कह रहे जरूरियात जिंदगी में मत लगो, लेकिन जरूरियात जिंदगी में बकदर जरूरत लगना, बवक्त जरूरत लगना। तोबा तोबा, आज जोर लग गया खानों पर, जोर लग गया खानों पर। सबसे ज्यादा वक्त मस्तूरात का कहाँ लग रहा है? बावर्ची खाने में। घरों में सबसे ज्यादा मशवरा किस चीज का हो रहा है? खाने का। आज क्या पकेगा? मर्द घर आते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं आज क्या पका है, क्या पका है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं एक चांद और दूसरा चांद और तीसरा चांद भी चढ़ जाता था, हमारे घरों में आग नहीं जलती, यानी चूल्हा नहीं जलता। गुजारा कैसे होता था? ओहो, फरमाया खजूर और पानी, खजूर और पानी 2 महीने। या अल्लाह, जोर लग गया खानों पर। ओफो, इतना खाते कि उस खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खाना ही पड़ता है। तो हाँ, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हाँ बाजार से 1 दिरहम का गोश्त खरीदा। और से सुने भाई, बात को समझे मेरे भाई। हाँ, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार गए, 1 दिरहम का गोश्त खरीदा, वापिस आ रहे हैं, सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या लाए हो? कि 1 दिरहम का गोश्त है, 1 दिरहम का गोश्त खरीदा है,
کیوں کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھ رہے. پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درم کہیں گم ہو جاتا یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا. بیٹے کے گھر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا. پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء شرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر. زور لگ گیا کھانوں پر توبہ. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر تشریف فرما ہیں اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے. ایک روایت میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. کون؟ امیر المومنین. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے. ہاں خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس کے نام؟ دریا کے نام. ہاں آواز دے رہے ہیں. ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے. کیوں؟ یہ کون تھے؟ کس سے بنائی؟ اللہ سے. کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو. زور لگ گیا کپڑوں پر. مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں. تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے. نہیں ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے. توبہ. ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے. یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان کہ اونچی عمارتیں یہ بڑے پلازے. اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے. ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا اوپر ایک قبہ سا بنایا. آپ کا گزر ہوا. فرمایا یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا. اللہ کے نبی کا گزر ہوا. یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں احد من انصار میں سے ایک صحابی. فسکت آپ خاموش رہے. فحملها فی نفسه لیکن دل میں اس بات کو رکھا. اچھا ایسے گھر بناتے ہیں. کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے. آپ کو سلام کیا. آپ نے فاعرض عنہ اعراض فرمایا. منہ پھیر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے. پھر سلام کیا. فاعرض پھر آپ نے اعراض فرما لیا. یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے. واپس گئے. فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اور آ کر آپ کو نہیں سنایا. آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا. فرمایا ما فعلت القبہ وہ قبہ نما جو مکان تھا اس کا کیا بنا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کی جو ضرورت کی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی
تو وہ تعمیرات پر مٹی اور گارے پر لگا کرتا ہے جب برکت نہیں رہا کرتی۔ زور لگ گیا، اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر۔ آپ نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج تو 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ایک فہرست بنتی ہے شادی کے موقع پر، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ اگر ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے بھائی، تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ہے اس کا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی سر نہ پاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جو تازہ چلہ لگا کے آتے ہیں، چارما لگا کے آتے ہیں نا، وہ گھر میں کوئی شادی ہے، اب وہ گھر والے کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، تو ہر بات میں بولتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا۔ تازہ چارما لگائیں تو اسے گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو جاؤ۔ آپ مسجد بیٹھ کے کیا کرو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے؟ یہ کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی؟ اس موقع پر ایک خوشبو لگا کرتی تھی شادی کے موقع پر۔ تو جواب دیا حضور میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی، تزوجت۔ اچھا آپ نے کہ ولیمہ کر لینا، ہاں چاہے بکری کیوں نہ ہو، یعنی شکوہ نہیں تھا کہ شادی کی ہے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھوانا چاہیے تھا، تو نہیں شادی ہو گئی۔ شریعت کا مزاج شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ یہ تو شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، ہاں کپڑے پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ یہ 5 ضرورتیں بھائیوں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اس میں بقدر ضرورت لگ رہا ہے، بقدر ضرورت لگ رہا ہے۔ مقصد زندگی کہتے ہیں، مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، اور جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی اور جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ جس کو آدمی زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ مقصد زندگی۔ تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگی؟ بولو بھائی، یہ جو گزشتہ زندگی گزری، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہماری صلاحیت کہاں لگی، ہمارا دل دماغ کہاں لگا، ہماری صبح شام کہاں لگی، ہماری قوت کس پہ خرچ ہوئی؟ مال کمانے پہ، ضرورتیں پوری کرنے پہ، چھوٹی سی دکان پہ، چھوٹے سے دفتر پہ، چھوٹے سے کاروبار پہ، یہ ہوا ظلم، یہ ہوا ظلم۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ ہی نہیں، اس کی جگہ ہی نہیں، غیر محل میں اس کو لگا دینا۔ صلاحیت دی اللہ نے، اس لیے اللہ کے دین کو پھیلاتے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر،
एक दुकान से 2 दुकानें बनाने पर, छोटी दुकान से बड़ी दुकान बनाने पर, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां लगाने पर, ओहो, हमें वजारतें हासिल करने पर, ओहदे हासिल करने पर, हुकूमतें हासिल करने पर हमने वो सलाहियत लगा दी, ये हमसे जुल्म हुआ। और जालिम की दुआ कबूल नहीं होती। जालिम की दुआ जब अमर बिल मारूफ छोड़ देंगे, नहीं मुनकर छोड़ देंगे, अब दुआएं मांगेंगे और दुआएं कबूल नहीं होंगी, सवाल करेंगे पूरा नहीं किया जाएगा, मदद मांगेंगे मदद नहीं की जाएगी, अपने काम से हट गए। हाँ, तो भाइयों, आज तक हमसे जो गफलत हुई इस दावत के काम में, अपनी सलाहियतें हमारी गलत जगह लगी, इस पर अल्लाह से माफी मांगें। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत इस बात को फरमाते थे, आज नमाज ना पढ़ने वाला अपने आप को कसूरवार समझता है, रोजा ना रखने वाला मानता है कि मेरी गलती है, ज़कात न देने वाला उसको एहसास है, हज न करने वाला कहता है हाँ हाँ मेरे से गलती हो रही। लेकिन एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है और सदके करता है, ज़कात देता है, हज करता है, इतिकाफ बैठता है, उम्रे करता है, बड़े बड़े खैर के काम करता है, लेकिन दीन की मेहनत नहीं करता। अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो इसे कोई फिक्र नहीं, सारे इंसानों को हिदायत मिले इसे कोई फिक्र नहीं, मस्जिदें आबाद हो जाएं इसे कोई इसका एहसास नहीं, इसकी कोई कोशिश नहीं, वो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझता। हाँ, तो सबसे बड़ा जुर्म हुआ हमने दीन की मेहनत को छोड़ा, दीन की मेहनत को छोड़ा। हाँ, पांच दफा गश्त करने जाओ ना, गश्त करने जाओ ना किसी के पास, तो जिसके पास गश्त करने जाओ ना वो कहता है अच्छा आप मेरे पास है, मैं तो अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, पहली सब में तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप फुला के पास जाओ वो नमाज नहीं पढ़ता, उसे जाके समझाओ, वो समझ रहा है ये तबलीग वाले नमाज की दावत दे रहे हैं और मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। हाँ। एक SHO के पास, क्यों भाई सुन रहे कि नहीं सुन रहे भाई, ध्यान से सुन रहे ना, हाँ थक तो नहीं गए। एक SHO के पास एक आदमी आया, SHO के पास एक आदमी आया, कहने लगा साहब मेरे घर चोरी हो गई। कहने लगा साहब मेरे घर क्या हो गई, चोरी हो गई। अब SHO कहने लगा ओ भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी, अब सच्ची बताओ ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है ना, लेकिन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा है, वाकई उसने चोरी नहीं की, लेकिन गलत जवाब दे रहा है। हम इसलिए नहीं आए कि आपने चोरी की, आप इस इलाके के जिम्मेदार हो, यहाँ चोरी होनी नहीं चाहिए, अब चोरी हो गई है और इसका सुराग लगाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ भाई मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, भाई मैं तो अभी उम्रा करके आ रहा हूँ, मैं तो हर साल। भाई तबलीग में कह रहे देखो भाई हम मुसलमान हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है, ये अल्लाह का दीन दुनिया में चमक जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, सारे इंसानों को हिदायत मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस काम को छोड़ा हुआ है, इस पर अल्लाह से माफी मांगे, इस पर अल्लाह से माफी मांगे और बकिया नियत जिंदगी के बारे में नियत करें कि अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये जज्बा पैदा हो, हाँ इसकी नीयत हो। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कैसे सब अल्लाह को पहचाने। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला जुमला उसके कान में क्या डाला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। सबसे पहली आवाज हर गांव, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में अभी अंधेरा है और सन्नाटा है, और पहली आवाज क्या गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह। कुछ ना था कायनात में और कौन था, अल्लाह। और फिर कुछ ना रहेगा, कौन रह जाएगा, अल्लाह। अव्वल भी कौन, अल्लाह। आखिर भी कौन, अल्लाह। जाहिर भी कौन, अल्लाह। बातिन भी कौन, अल्लाह। सब मोहताज हैं और समद कौन, या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ऐ लोगो तुम सब के सब फकीर हो, सब के सब फकीर हो, और गनी कौन, अल्लाह। सब ज़ईफ हैं और कवी कौन, अल्लाह। सब आजिज हैं और कादिर कौन, अल्लाह। सब मखलूक हैं और खालिक कौन, अल्लाह। सब महकूम हैं और हाकिम कौन, अल्लाह। तो हमें किसको राजी करना है, हमें किसको साथ लेना है, हमें किससे मोहब्बत करनी है,
ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف۔ نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے، اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، ہاں بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کرے، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ مصروف، ٹائم نہیں ہے۔ رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے، او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے مالدار، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے حکمران، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑے پہلوان، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ کا 10 کنال کا بنگلہ، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ کیا کہا بھائی؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو؟ ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا۔ اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا، واہ جی واہ۔ کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے۔ ہم ایک بار جا رہے تھے موریتانیہ نا، تو ہم نے نا وہ پراٹھے بنائے، آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی چٹنی۔ ساتھیوں کو نہیں بتایا، ہاں وہ اپنے بیگ میں جس میں کیا ہے دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ لیے۔ اب جب پہنچے نا ہم ترکی، اب 18 گھنٹے ہو گئے تھے ان پراٹھوں کو بنے ہوئے۔ جب ہم نے دیکھا نا ساتھیوں کو لگ گئی یہ بھوک بڑی سخت قسم کی، میں نے کہا آ جاؤ بھائی۔ اب دسترخوان کھولا اور جناب پراٹھے نکالے ٹھنڈے یخ اور چٹنی، اب سب کھا رہے ہیں اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں سب بڑا مزے کے پراٹھے۔ اور پراٹھے مزے کی نہیں ہے، بھوک بڑے مزے کی ہے۔ اور بھوک سے مزہ آ گیا۔ ہاں،
تو بھائیو جب اللہ کو پہچانیں گے پھر عمل کا شوق، پھر کس کا شوق ہوگا؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہاں، یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر آدمی نقل مارتا ہے، نقل، آج کل نقل، تو ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارنی ہے۔ یہ ہے عزت والے، عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ہاں، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی زندگی اور آپ کی سنتوں میں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کے طریقوں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے آم کی گٹلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے، اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، شروع کا زمانہ ہے، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی، حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اب دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جی کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میں تجھے سونپتا ہوں۔ ہاں، والجأت ظہری الیک، تجھے میں اپنا سہارا بناتا ہوں۔ رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کے ساتھ
لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی اسے، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی۔ اس نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے۔ کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اب ان کو نظر آگے، سامنے سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ہاں، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں۔ کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10۔ چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے۔ اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔
सारा लश्कर शराब हो गया, पानी खत्म ना हुआ। साहबी फरमाते हैं 1,00,000 भी होते तो पानी खत्म नहीं होना था। और किताबों में लिखा है आबे जमजम से भी ज्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला था। ओ भाइयों, ये जो आगे आ रहे हैं ना खत्ते फलामते हुए, ओ मेरे भाई, ओ भाई मुनासिब नहीं है भाई। भाई जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ जाए भाई, ऐसे ना करो भाई। देखो सबकी तवज्जो खराब होती है, ये कंधे फलामते हुए तशरीफ रखो। ओ भाई आप भी, ओ भाई, ओ डंडे वाले, ओ भाई डंडे वाले, ये डंडा दिखा रहा है अल्लाह का। ओ भाई भाई तशरीफ रखिए, जो कंधे फलामते हुए आगे आ रहे हैं ना भाई तशरीफ रखिए भाई, जहाँ जगह मिल रही है। और दरम्यान में से उठ के नहीं जाना चाहिए, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। तो बात क्या हो रही कि हमारा रब कौन है? अल्लाह। हम किसके मोहताज हैं? तो किसको राजी करना है, किसको साथ लेना है? और अल्लाह को राजी करने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और उस पे सबसे पहली चीज नमाज, नमाज, नमाज। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किसकी होगी भाई? नमाज। इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। हाँ, आपने फरमाया नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक। भाई ये बैठ जो भी, ये जो चल फिर रहे हैं ना भाई, आप जो भाई पहले वाले साथी को बिठाओ भाई, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। हाँ। आपने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक। आपने फरमाया सरासर जुल्म है, सरासर कुफर है, सरासर निफाक है उस शख्स का फेल जो मौजिन की आवाज सुने और नमाज को ना जाए। ये मेहनत है, ये जिम्मेदारी है, ये काम है कि कैसे सब अल्लाह को पहचाने। जो अल्लाह को पहचानेगा वो अल्लाह की मानेगा, और जो अल्लाह की मानता नहीं क्योंकि वो अल्लाह को पहचानता नहीं। दुकान में नफा रखने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह चाहे नुकसान रख दें, अल्लाह चाहे 1 साल का नफा 1 दिन में दे दें, अल्लाह चाहे 1 साल का नफा 1 दिन में छीन लें। हमें दुकान का पाबंद नहीं बनना, हमें तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनना है। हम दुकानदार बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। जब आजान होगी हम दुकान बंद करेंगे, हम मस्जिद जाएंगे, हम अल्लाह के सामने हाथ बांधेंगे, सर झुकाएंगे, माथा टिकाएंगे, फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे। फिर नफा हमें कौन देगा? अल्लाह। साहबा जब आजान सुनते थे बाजार बंद करते थे, दुकानें बंद करते थे, कारोबार बंद करते थे और सब मस्जिद की तरफ जाते थे, सब मस्जिद की तरफ जाते थे। तवाफ 24 घंटे चल रहा है, तवाफ 24 घंटे चल रहा है। जब नमाज खड़ी तो तवाफ बंद। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, रमजान हो, ईद हो, तवाफ नहीं बंद होता। लेकिन जब नमाज खड़ी तो तवाफ बंद। तौबा, आज दुकान बंद नहीं, दफ्तर बंद नहीं, कारोबार बंद नहीं, खेल बंद नहीं। मौसिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दुकान पे बैठा है ना वो जुबान हाल से यूं कहता है नहीं 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 नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं, मेरी दुकान बड़ी है। मौसिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदगी के लायक कौन है? अल्लाह। ये कहता है नहीं नहीं, बंदगी मैं दुकान की करूंगा, मैं दुकान के आगे पीछे घूमूंगा, दुकान के आगे पीछे घूमूंगा, सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाऊंगा। ये बंदगी दुकान की कर रहा है। मौसिन कहता है हय्या अलस सलाह। कहता नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ हूँ। मौसिन कहता है हय्या अलल फलाह। तुम्हारी कामयाबी नमाज में है। कहता नहीं, झूठ बोल रहे हो, हमारी कामयाबी दुकान में है। तौबा तौबा तौबा। मौसिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है नींद से। वो बड़ा सो रहा है, क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, नींद बेहतर है नमाज से। तौबा तौबा। हाँ, जिंदा आदमी को सुई चुभो, उसकी चीख निकल जाए, और मुर्दा को खंजर मारो, वो टस से मस ना हो क्योंकि मुर्दा है। जिसका दिल जिंदा, यानी जिसके दिल में अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत का शौक और आखिरत की फिक्र और मौत का इस्तेजार, हाँ ये दिल जिंदा है। यौम ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को उसका माल कोई फायदा ना देगा, किसी की औलाद काम ना आएगी। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा।
इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। ये कुरान नसीहत है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। जिसका दिल जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है उसके लिए कुरान नसीहत है। अब जिसका दिल जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसे दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, दुकान से उठाएगी और मस्जिद में ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा है वो अजान पे अजान सुनेगा और टस से मस ना होगा। हाँ, ये जगह गश्त करने गए, हाँ, बड़े साहब, बड़े अफसर साहब थे, कहने लगे पहले मैं नमाज में सुस्ती कर जाता था, मसरूफ होता था, अजान सुनता था, नमाज तो मैं पढ़ लेता था, कभी छूट जाती थी और मैं कहता था चलो कामों से फारिग होकर पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन कहते एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने मुझे ये बात कही, अजान का मतलब ये है, अजान का मतलब ये है कि शहनशाह का बुलावा आया है। किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है। शहनशाह की तरफ से कॉल आई है, शहनशाह की तरफ से आवाज आई है। ओहो, कहता है, कहने लगे जब मैं ये अजान सुनता हूँ मुझे उन साहब का ये जुमला याद आता है, मैं सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि किसने बुलाया है? शहनशाह ने बुलाया है। हाँ, एक ब्रिगेडियर साहब के पास जाना हुआ गश्त करने ना, गश्त करने ना। अब उनका जो बाहर खड़ा था ना अर्दली, उससे कहा कि देखो हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साहब तुम्हें बुलाएंगे, तुमने अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना है। पक्का कर दिया, पक्का कर दिया। हाँ, अब अंदर गए। अब ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी कि कोई चाय पानी मंगाऊं मेहमानों के लिए। अब ये अपनी सर्विस में पहली दफा देखा ब्रिगेडियर साहब ने कि बेल की और आगे से जी सर सलूट नहीं हुआ। दोबारा बेल, कोई नहीं आया। तीसरी बड़ी लंबी बेल, फिर कोई ना आया। एक रंग आ रहा है, जा रहा, ये क्या हो गया? हमारे साथी ने कहा इसकी गलती नहीं है, हमने इसको मना किया था अंदर नहीं आना। पता क्यों मना किया था? ये आपका मुलाजिम नहीं है, ये हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, तनख्वाह तो हुकूमत देती है। एक बात है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालहू रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं और आप अपनी जगह से नहीं हिलते, कि अल्लाह को नहीं गुस्सा आता होगा? उन्होंने कहा हाँ, आज मेरी समझ में आई बात, मेरा मातहत मेरी ना माने, मुझ पर क्या बीती। मैं अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है, फिर भी हवाएं हमारे लिए चलती हैं, फिर भी हमारी आंख देखती है, जुबान बोलती है। मैंने कहा सर, आज से मेरा वादा है, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत है। आजान हो तो बाजार बंद। इज्तिमा के बाद ये खबरें आए कि जी कराची में फुला मार्केट जो है वो अजान पे बंद हो रही है। मार्केट के सदर बैठे हुए हैं, मार्केट की कमेटी वाले बैठे हुए हैं, इनकी मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, एजेंडा बनता है, एजेंडे में ये भी लिखा हो कि हमारी मार्केट कैसे अजान पे बंद हो, कैसे अजान पे बंद हो। हाँ, अब मीटिंग हो रही है कि भी कैसे सिक्योरिटी का और कैमरे लगने चाहिए, गनमैन खड़ा होना चाहिए, हाँ, और यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए। ठीक है, ये भी करें। मेरे भाइयों, ये कमेटी वाले, ये मार्केट के सदर साहब, ये भी तो सोचें कि हमारी मार्केट अजान पे क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हाँ, वाह वाह, क्या खूबसूरत माहौल होगा कि फजर में मस्जिदें भरी हुई हैं, आजान पे बाजार बंद हो रहे हैं, सारी मार्केटें बंद हो रही हैं, हमारे वकील साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारे जज साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारा मजदूर मस्जिद जा रहा है, हमारा चिंची वाला मस्जिद जा रहा है। हाँ, ये हमने अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह, हमने तेरे दीन को मिटता तो देखा है, अल्लाह हमें इन आंखों से अपने दीन की बहारें भी दिखा दे। हम ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि अजान पे सारा बाजार क्या हो गया? बंद हो गया। ये मेहनत है कि सब अल्लाह को पहचाने। हदीस में आता है जिसने फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह जोहर तक के उसके गुनाह माफ फरमा दे। असर पढ़ी, असर तक के माफ, मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के माफ, ईशा पढ़ी, ईशा तक के माफ। और हदीस में आता है जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात उसे इबादत का सवाब मिलेगा। हाँ, और हदीस में आता है जिसने एक नमाज छोड़ी, तौबा तौबा, जिस उसका घर भी, माल भी, घर वाले सब हलाक हो गए, सब छीन लिए गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा, पता किया उनके घर जाकर, उनकी वालिदा ने कहा कि साहिरा नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई। फरमाया साहिरा सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ते, ये ज्यादा बेहतर है। 2 बातें समझ में आई इस किस्से से, जो मस्जिद में नजर ना आए उसका पता करो, और रात को इतनी इबादत भी ना करो कि फजर में उठना मुश्किल हो जाए। ये तबलीग कैसे सब अल्लाह को पहचाने,
اللہ کی مانے نماز زندہ ہو جائے. رمضان ہے تو روزہ. ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں اور رجب کا چاند نظر آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شوق چڑھ گیا اور اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, ہمارے شعبان میں برکت دے, اور اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے, ہمیں رمضان تک تو واہ واہ شوق چڑھ جائے. روزے رمضان آ رہا ہے, او بھائی روزے رکھیں گے, او بھائی تراویح پڑھیں گے, او برکت والا مہینہ آ رہا ہے, رحمت والا مہینہ آ رہا ہے, مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے, دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے, دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو,